کرنا ہے معلوم ہے. اور میں قرآن پاک سے ایسی بات بتاؤں گا کہ میرے کو امید ہے، امید نہیں یقین ہے سب کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولو قیامت آئے گی. آواز نہیں آ رہی. آئے گی. اللہ نے فرمایا بولو قیامت کوئی روک سکتا نہیں. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. پورا مجمع بولو قیامت. بس یہ آخری بات ہے، غور سے سننا. اس کے بعد پھر میں ایک دو چھوٹی چھوٹی یعنی بات تو بڑی ہوگی، اللہ رسول کی باتیں ہوگی، لیکن غور سے سننا. کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور پھر بولو قیامت آئے گی. جب قیامت آئے گی نا، سنو سب لوگ سنو، میری ماں بہنیں بیٹیاں سب سنو، کیونکہ یہ آخری بات ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کریں گے. بولو ہم سب کو جمع کریں گے. سب جمع، سب میں آپ سب جمع. اور اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ وہ اللہ کی آواز، اللہ کی تجلی. وہ کیسے آواز ہوگی اللہ کو بہتر معلوم، لیکن اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی او میرے بندو آؤ مجھے سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کس کو سجدہ کرو؟ اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اور اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اے میرے بندو آؤ آؤ اسجدونی مجھے سجدہ کرو. اے سب لوگ سن لو، پچھلا والے یا ضلع کشن گنج والے سب لوگ سنو. اللہ کی آواز آئے گی میرے بندو سجدہ کرو. جتنے نمازی ہوں گے 5 وقت کے نمازی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب سجدے میں. بولو سبحان اللہ سب. تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ آپ پہچانتا ہوں عارفکم، میں تم کو پہچانتا ہوں. ارے دنیا میں بھی تم میرے سامنے سجدہ کرتے تھے 5 نمازوں میں، اب بھی تم نے سجدہ کیا. اللہ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. کدھر چلے جاؤ؟ جنت میں. وہ سب اٹھیں گے قیامت کے میدان میں، اور وہ سب کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وہ سب کے سب بولو کہاں چلے جائیں گے؟ چلو اب میرے کو بتانا برابر، پچھلا والوں بہت اچھے طریقے سے بتانا کہ وہ سب کہاں چلے گئے جو کیا کرتے تھے. تو اب قیامت کے میدان میں کون بچا؟ بے نمازی. نمازی تو سب چلے گئے جنت میں، اب بچا کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر آواز آئے گی یا عبادی اے میرے بندو اسجدونی سجدہ کرو. کیونکہ وہ تو سب سجدہ کر کے جنت میں چلے گئے. اللہ کہیں گے سجدہ کرو. اب جتنے بے نمازی ہوں گے نا ہمارے طرح، کبھی فجر پڑھا نہیں پڑھا، کبھی عشاء پڑھا نہیں پڑھا، وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا، کیونکہ دیکھے گا سب جنت میں جا رہے تو وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا. اے سنو بہت خراب لگتا ہے لیکن ہے، قرآن میں لکھا یہ ہمارا جو کمر کا حصہ ہے نا، یہ کمر کا حصہ اللہ تعالیٰ یہاں جہنم کا لوہا رکھ دیں گے جو، اور پھر اللہ کہیں گے سجدہ کر میرا بندہ سجدہ کر. سجدہ کیا رکوع بھی نہیں کر سکے. سجدہ تو دور کی بات، رکو وہ یوں کرے گا اور وہ ایسا لوہا جیسے جلے گا، ایسا جلے گا، زور سے چلائے گا اللہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے کر میرا بندہ سجدہ کر. وہ دیکھ تیرے چچا جنت میں چلے گئے، وہ دیکھ تیرے بوڑھے ابا جنت میں چلے گئے، ارے وہ دیکھ تیری پھوپھی جنت میں چلی گئی، وہ تیری خالہ جنت میں چلی گئی، تو بھی سجدہ کر لے، جا جنت میں جا. پھر رکوع کرنے جائے گا، اتنا زور سے چیخے گا اللہ نہیں ہوتا اللہ. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ یہ مت کہہ نہیں ہوتا، میں تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا. بولو میں تجھے کرنے بھی. اور پھر اللہ کہیں گے دنیا میں جب تجھے بلاتا تھا تندرست تھا، ہاں تو بائک پر گھومتا تھا، 2 ویلر پر گھومتا تھا، تو پکچر دیکھنے جاتا تھا، تو موبائل میں ہزاروں چیزیں دیکھتا تھا، لیکن فجر کی اذان تیرے کان تک آتی تھی تو نہیں اٹھا، ظہر میں نہیں اٹھا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا. اللہ کہیں گے میری قسم آج سجدہ کرنے نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے اٹھاؤ، پکڑو، ہاتھوں میں آگ کی کڑیاں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، اور گھسیٹتے ہوئے سب کو جہنم کے حوالے کرو. اسی لئے علماء کہتے ہیں جب نمازی نہیں رہے گا تو موت کے وقت ایمان کیسے باقی رہے گا. اس لئے میرے پیاروں، اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا پوری، قیامت کا دن اللہ کا اعلان. نمازی کہاں؟ سجدے میں. بے نمازی یہ سب قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں آپ کو حوالہ دے دو، پارہ نمبر 29
بولو پارہ نمبر سورہ قلم. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ فرماتے جب تندرست تھا تو نے دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کیا, تو نے نماز نہیں پڑھا. اللہ کہتے آج میں نے تیری کمر کو جہنم سے بھڑکا دیا, آج جہنم کا لوہا گرم ہو گیا, تیرا پورا بدن کانپے گا, خون کے آنسو روئے گا, اور تیرے ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا, تجھے جہنم کے حوالے کیا جائے گا. اس لیے ایک بات آخری, کشن گنج والوں, برا لگے تو برا, اچھا لگے تو اچھا, لیکن اللہ کی قسم جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. بولو جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. ساتھ میں بولو جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. اور جو بے نمازی ہوتا ہے جہنم. اور یہ میں نہیں کہتا, میرے کو کیا حق کہنے کا, لیکن میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا. اللہ نے ہمارے نبی کو دونوں چیزیں بتائی, اور ہمارے نبی نے سب بتایا. بولو سب بتایا کہ نہیں بتایا؟ سچ بولو, سب سے زیادہ رحمت والے کون؟ ساتھ میں بولو نا, سب سے زیادہ رحمت والا اللہ, اللہ کے بعد رحمت للعالمین ہمارے نبی. بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے دونوں سٹیٹمنٹ دیے, نمازی جنتی, بے نمازی جہنمی. نمازی جنتی, اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے 5 وقت نماز پڑھنے والے بندے بندیاں, تم نماز پڑھتے رہو گے, جنت کا فیصلہ ہوتا رہے گا. اور بے نمازی کے بارے میں اللہ نے فرمایا, آپ لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں گے, پڑھو ارائیت الذی فذالک الذی ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویل ویل ویل, وہ آخری جہنم ہے جس میں فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. اور ہمارے نبی نے کہا میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت بھی اسی جہنم میں جائے گی. یہ قرآن میں لکھا, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم. سب پڑھو. ولا یحض علی طعام المسکین. اب آ گیا فویل للمصلین, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بس بات ختم کر رہا ہوں. 100 مرتبہ درود بولو, پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2, ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. سب ہاتھ انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. نہیں سب بولیں گے ساتھ میں, بولو کل کی فجر انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. آواز سے بولو ہماری نماز قضا. بھائی پکا وعدہ انشاءاللہ. اب میرے کو اور 5 منٹ دے دو. دو گے 5 منٹ دو گے انشاءاللہ؟ 10 منٹ. ماشاءاللہ بھائی, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے ہوئے ماشاءاللہ. اور 10 منٹ بہت. جی میں بہت پیاری بات بتا رہا ہوں میرے پیارو. نمازی جنتی اور بے نمازی بولو نا جہنمی. سب پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک اتنی پتے کی بات انہوں نے کہا نا, اس لیے میں بتا رہا ہوں, بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. آج ہم لوگوں کو ایک پرابلم ہے. کس کا؟ ہاں بولو, ہے کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے. ارے بولو نا, کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے. اس کا علاج میں بتا رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ تو نمازی بن جا. بولو انشاءاللہ. پھر اللہ نے یہ نہیں کہا تو اکیلا نمازی بن جا. اللہ نے کہا تیری فیملی کو بھی نمازی بنا دے, تیری بیوی بچوں کو نماز. ہم نے کہا اللہ بنا دوں گا, میں بھی پڑھوں گا, میری بیوی بھی پڑھے گی, میرے بچے بھی پڑھیں گے, لیکن اللہ ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. بھائی روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے پوری فیملی نمازی بن جاؤ, روزی کی فکر نہیں. بولو روزی پہنچانے والا کون ہوگا؟
اچھا اب میں ایک آخری بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جامعہ مدینۃ العلوم جس میں آیا اور جس کی وجہ سے یہ 2 دن کا پروگرام رکھا گیا، میرے پیاروں میں ایک بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. سب سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں، میں نے مولانا زاہد کو بھی کہا، حافظ مدثر کو بھی کہا کہ جب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے تو ہم خالی ہاتھ کائے کو بیٹھے، کیوں سب کو جنت میں لے جانے والا نہ بنائے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، پیارے نبی کا وعدہ ہے. ہم 100 درود پڑھیں گے، بولو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ. ہم نماز پڑھیں گے، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک جنت کا اور راستہ کھلا ہے. یہ جو مدرسہ جامعہ مدینۃ العلوم جو مدرسہ ہے نا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ مدرسے کا بچہ، ابھی بھی اعلان میں یہ کہا کہ وہ 2 بچے آئے مدرسے کے بچے ہیں اور آخری کڑی ہے نا. میرے پیاروں میں گجرات میں کہتا ہوں مدرسے کا بچہ مت کہو، یہ مدرسے کا بچہ نہیں، یہ مدینے والے کا مہمان ہے، سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا مہمان ہے. میرے دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو، ہمارا کھانا اچھا ہوتا ہے، ہمارا پینا اچھا ہوتا ہے، ہماری سواری اچھی ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، چائے تیار ہو جاتی ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، کوئی ہمیں دوا دینے والا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے مدرسے کی زندگی میں وقت گزارا ہے. میرے پیاروں کون ہوتا ہمارا؟ ہم اپنی ماں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، اپنے ابا سے دور ہوتے ہیں. رات کو جب مدرسے میں آتے ہیں نا، آپ کو نہیں معلوم کیونکہ آپ تو اپنے گھر میں رہتے ہو، آپ تو آرام سے موبائل کی دنیا میں رہتے ہو. میرے پیاروں ہم کو برابر معلوم ہے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا، رات کو ہم آتے تھے نا، اپنے سر پر یہ چادر رکھتے تھے. ہمارے کمرے والا سوچتا تھا کہ یہ بچہ سو گیا، ہم سوتے نہیں تھے، اپنی ماں کی یاد میں کھو جاتے تھے، اپنے ابا کی یاد میں کھو جاتے تھے. میرے دوستو یہ سب نبی کے مہمان ہیں. آج میں آپ تمام سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مالدار بننا ہے، آپ کو حلال روزی چاہیے، آپ کو چھپر پھاڑ کے روزی چاہیے، آپ کو بغیر حساب کتاب والی روزی چاہیے، آپ کو بغیر محنت بغیر مشقت والی روزی چاہیے، اللہ کا واسطہ میرے پیارو ان مہمانان رسول کی خدمت کرو، چاہے زکوٰۃ سے، صدقہ سے، فطرہ سے، للہ سے، فدیہ سے، کفارہ سے. ان مہمانان رسول کی خدمت کرو. قسم اللہ کی، اللہ کہتا ہے ایک دے دے. پورا مجمع بولے گا اللہ کہتا ایک دے دے، 10 دوں گا. کتنا دوں گا؟ 10. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. اللہ کہتے ایک دے دے 10 دوں گا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں کینسل. کیا کینسل؟ اللہ نے کہا ایک دے دے 70 دوں گا. 10 کینسل. کتنا دوں گا بولو؟ 70. پھر کچھ زمانے کے بعد اللہ نے کہا وہ بھی کینسل، وہ بھی. تو اللہ اب کیا کرنا؟ کہا بندہ ایک ہی دینا ہے، پہلے 10 کینسل، پھر 70 کینسل. اب میرا بندہ ایک دے دے، میں 700 عطا کروں گا. کتنا عطا کروں گا؟ 700. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اب سننا، اللہ نے پہلے فرمایا ایک دے دے 10 دوں گا، پھر کہا ایک دے دے 70 دوں پھر گا، کہا ایک دے دے 700 دوں گا. معلوم ہے ہمارے نبی کے وصال مبارک سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ 10 بھی کینسل، 70 بھی کینسل، 700 بھی کینسل. تو ہمارے نبی نے پوچھا اب کیا؟ کہا میرے بندوں اور میری بندیوں کو کہہ دے گن گن کے دے دے، میں اتنا دوں گا وہ گن بھی نہیں پائے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ فرماتے 10 کینسل، 70 کینسل، 700 کینسل. وہ اللہ دیتا جائے گا اخلاص کے اوپر جتنا دینا. لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا میرے بندے میری بندیوں اللہ کے راستے میں گن گن کے دیتے جاؤ، ہم اتنا دیں گے تم گن بھی نہیں پاؤ گے. کوئی تم کو کہے گا وہ زمین بھی تیری ہے، کہا اللہ بھول گیا وہ زمین بھی میری ہے. تو یاد آئے گا وہ تو نے جامعہ مدینۃ العلوم میں دیا تھا، تو نے گن کے دیا تھا. اللہ نے وہ دیا کہ تو گن بھی نہیں پاتا.